أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑھائی، تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے لیے ہے. بے شمار لاتعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے ایک مختصر سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں بہت سارے پہلو اور بہت سارے سبجیکٹ، مضامین ایک اس آیت سے رونما ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کو ہر اس عمل کے کرنے کا حکم دیا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند تھا، اور ہر اس عمل سے اللہ نے روکا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کفر اور عالم اسلام کس نہج پر کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، اور اہل ایمان اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں.
کہ قرآن کریم نے چند ایک اصول بیان کر دیے اور قرآن کریم کے بیان کردہ اصول کا کوئی توڑ نہیں ہے. ہم اپنی عقل کو کتنا بھی دوڑا لیں، کتنا بھی استعمال کر لیں، کتنے بھی ہیلے بہانے تراش لیں، لیکن جو بات قرآن کریم نے کہہ دی وہ حرف آخر ہے. اور اسی طرح جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ بھی حرف آخر ہے. وہ میری اور آپ کی سمجھ میں آئے، ہمیں اچھی لگے نہ لگے، اس حکم کا، اس فرمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانا ہے، اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، وہ اپنی عقل پر کنٹرول کرے. وہ قرآن کریم کی آیت کو تبدیل کرنے، تحریف کرنے، غلط مقصد لینے کی بجائے اپنے اوپر غور کرے کہ میں کیا چیز ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. سب سے پہلی ابتدا اللہ نے یہ کی ہے کہ ایماندارو اللہ سے ڈرو. اللہ نے کافروں کو نہیں کہا، عام لوگوں کو نہیں کہا. آمنو یہ بڑا ایک پیارا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا رکھا ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل مشروط ہوتا ہے. بغیر عمل کے ایمان نہیں ہوتا. جس طرح قرآن کریم نے فرمایا وقالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کل ان کو کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، بل قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. مسلمان کا مطلب مان لیا بس، آگے عمل ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایمان آگے عمل ہے. اللہ نے جہاں بھی مومنین بندوں کو مخاطب کیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیتے ہوئے اپنے ان محبوب ترین بندوں کو آمنو کہہ کے مخاطب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک چیز اور بیان فرمائی. پہلا پارہ ہے، فرمایا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. اب یہاں لن جو ہے یہ نفی تاکید ہے، نفی تاکید، ایسا انکار کہ جس کے اندر شدت پائی جاتی ہو، جس کے اندر سختی پائی جاتی ہو، جس کو ٹھوس بنیادوں پہ بیان کیا جا رہا ہو. فرمایا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، نہ یہودی تم سے راضی ہوں گے نہ نصرانی تم سے راضی ہوں گے. پھر فرمایا کہ حتی تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کی ملت کو مان نہیں لیتے، اتباع نہیں کر لیتے، اس وقت تک جو ہے یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہی لفظ یہاں موجود ہے. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے. یہی الفاظ ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
قرآن کریم نے بڑی سختی کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا. میرے بھائی آج سے نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تلک کے لیے یہ فتنے پیدا ہوتے رہیں گے. مختلف شکلیں ہیں ان کی، مختلف صورتیں ہیں ان کی، طریقے واردات مختلف ہے، لیکن صرف کیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی داستان ہے، ایک تاریخ ہے. کائنات کے ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو، بنو قریظہ کو، دیگر یہودی قبائل کو ناکوں چنے چبائے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جزیرۃ العرب سے نکال کے باہر پھینکا تھا. ان لوگوں نے اپنی تاریخوں میں اس چیز کو درج کر کے رکھ دیا. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح پوری دنیا پر ان کے عقیدے میں، ان کے مذہب میں چند ایک چیزیں ہیں، ان کی چند ایک چیزیں تحریر کی گئی ہیں. سب سے پہلے 1805 میں انہوں نے اس مشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. چلتے چلاتے آپ حیران ہوں گے کہ ہر دور میں انہوں نے اپنے عقائد میں، نظریات میں، اپنی سوچ میں یہ چیز بٹھا لی ہے کہ آخری نبی ماں سوائے بنی اسرائیل کے کسی اور میں نہیں آ سکتا. میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو واضح کر دوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام اسماعیل ہے، دوسرے کا نام اسحاق ہے. اسحاق اور اسماعیل یہ دونوں بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے. اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، اس طرح پھر یہ نسل عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر. یعنی آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پوری نسل پیغمبر در پیغمبر، پیغمبر در پیغمبر چلتے آئے، اور ان کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک آیا. سارے بنی اسرائیل پیغمبر ہیں. اور اسی بنا پہ کہ سارے پیغمبر، سارے رسول نبی بنی اسرائیل میں سے ہیں، لہذا آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا. ان کا نظریہ، ان کی سوچ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلتیں، جو نعمتیں اس قوم کو عطا کی وہ کسی اور کو نہیں دی تھی. حالانکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے، لقب ہے، جس کا معنی اللہ کا بندہ ہے. اب جو اس کی اولاد ہے آگے وہ بنی کا معنی بیٹا، بیٹے، اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد. اصل بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کی اولاد. اور پھر ان کا آگے بیٹا یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یہودا. یہاں سے یہودیت لقب جو ہے وہ پروان چڑھا. تو آج جو حالات مسلمانوں کے خلاف سازگار کیے جا رہے ہیں، آج جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ حقیقتاً میں جو وہ چاہتے ہیں، پلان بناتے ہیں، ان کا بندہ اسکول ٹیچر ہو، ان کا بندہ تاجر ہو، ان کا بندہ صنعت کار ہو، ان کا بندہ زراعت پیشہ ہو، ان کا بندہ کسی بڑی فرم کا مالک ہو، سیاست میں ہو،
وکالت میں ہو، جج ہو، وکیل جہاں بھی بیٹھا ہو، وہ اپنے مذہب کو پروموٹ کرے گا، اپنے عقیدے کو پروموٹ کرے گا، اپنے عقیدے کو نشر کرے گا، پھیلائے گا، لوگوں کو بتائے گا، اس پر کام کرے گا۔ اور یہ بڑا مین پوائنٹ ہے ان کا کہ جہاں بھی ہو اپنے آپ کو خفیہ رکھتے ہیں، اپنا مشن چھپا کے رکھتے ہیں۔ کبھی آپ کو کتاب مل جائے، ہم فرے کے اعترافات، ایک جاسوس ہے کہ جس نے باقاعدہ برطانوی ہائی کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، اور اس نے باقاعدہ مدرسوں میں پڑھا، حافظ قرآن بنا، عالم بنا، مفسر بنا، مناظر بنا، خطیب بنا، امام بنا، پڑھتے 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 یہاں تک پہنچا، اور لوگوں نے اس کو بہت بڑا عالم اور مفتی مان لیا۔ اس نے بیچ میں رہ کر مسلمانوں کو لڑانے کے، مسلمانوں کو بہکانے کے، کون کون سی کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں یہ لڑ سکتے ہیں، اس نے وہ ساری چیزیں لکھ کر تحریری شکل میں آگے پہنچا دی۔ مسلمان پریشان ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیسا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ یہ آپ دور کی بات ہے، چند سال پیچھے چلے جائے، چند سال۔ رحمت ڈیوس کو ساری دنیا جانتی ہے، رحمت ڈیوس کو ساری دنیا جانتی ہے، داڑھی رکھی ہوئی، سر پہ ٹوپی، کبھی عمامہ، ہاتھ میں تسبیح، صف اول کا نمازی بنے بیٹھا رہا، اور مسلمانوں کی جاسوسیاں ہو رہی تھی۔ میرے بھائیوں، ہر روپ میں، ہر شکل میں وہ مسلمانوں کے اندر گھستے ہیں۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ کتنے راہ کے ایجنٹ پکڑے گئے، مساجد کے امام، مدارس کے امام، درگاہوں سے، آستانوں سے، ہرونچی، ہر لحاظ سے۔ مقصد کیا ہے؟ یہودیت کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کو اور اسلامی چیزوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا جائے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی پیغمبر نبی نہیں آیا، سارے بنی اسرائیل تھے۔ اللہ رب کائنات نے آخر میں سب سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کر دیا۔ قبیلہ چینج ہو گیا، اوپر دادا ایک ہے۔ یہاں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یہ دو بن گئے۔ بنی اسماعیل سے مراد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہاں سے آ کر دو دھڑے بن گئے، اور جب اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے محض اسی بنا پر انکار کیا کہ یہ تو نبی ہمارے اندر آنا تھا، اور قیامت تک اس کا یہ انتظار کرتے رہیں گے۔ اللہ نے کہا مومنو، تمہیں موت آئے تو اسلام پر موت آئے، ایمان پر موت آئے، ہمارے ایمان کو ہم سے چھینا جائے گا، ہمارا اسلام ہمارے دلوں سے نکالا جائے گا۔ آپ دیکھیں کتنی سازشیں، کتنی گہری سازشیں انہوں نے کی۔ بڑے بڑے عواری ٹاور ہوٹل پہ چلے جائیں، شیراٹن میں چلے جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہوٹل مہران میں چلے جائیں، 5 سٹار ہوٹل میں چلے جائیں، 4 سٹار میں چلے جائیں، آپ کو مین گیٹ پر جو بندہ ملے گا اس کے سر پہ پگڑی ہوگی۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کے سر پہ عمامہ ہوگا، کلا رکھا ہوا ہوگا۔ کیا مقصد ہے؟ عمامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جس نے لا کر یہاں کھڑا کر دیا، ویٹروں کے سروں پہ رکھ دیا، اور لا کے ان چوکی داروں کے سروں پہ رکھ دیا۔ ان کی نگاہوں میں پوری کائنات، عیسائیت بھی کمی ہے، مسلمان بھی کمی ہے، سب سے زیادہ عزت دار ہم لوگ ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو یہ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کے جو صدر بنتے ہیں وہ بھی ان کے محتاج ہوتے ہیں۔
اس قدر اپنے پنجے کو گاڑ چکے ہیں، ہر جگہ گاڑ چکے ہیں۔ 1942 میں نیو یارک کے ہوٹل بالٹی مور میں ایک میٹنگ ہوئی، صہیونی وہاں جمع ہوئے، سارے امریکی آئے اور انہوں نے آ کر اس وقت کے امریکہ کے جو بڑے تھے ان کو کہا کہ جی ہمیں چند ایک چیزیں چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو تم لوگوں نے یہاں فلسطین کے اندر ہمیں علاقہ محدود کیا گیا ہے، اس محدودیت کو ختم کیا جائے، اس محدودیت کو ختم کیا جائے۔ باقاعدہ موسیٰ بن میمون نے اور ایک رشیا کے چرچ کے پادری نے جو بہت بڑے پروفیسر تھے، نیلسن نے، اس نے یہ تحریریں کی ہے، کسی نے بہت لمبا لکھا، کسی نے کم لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی جغرافیائی حدود کو بڑھاتے ہوئے بہت سارے مطالبات آگے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری حدوں کو لامحدود کر دیا جائے اور ہمیں باقاعدہ طاقتور بنایا جائے، سیاسی، فوجی، ہر لحاظ سے۔ اس نے اسی ٹائم برطانیہ کے حاکم کے نام رکا لکھ دیا کہ جی ان کے لیے سوچو، کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ پارلیمنٹ کے وزیر خارجہ جو تھے اس دور کے، اس نے کھڑے ہو کے عام اعلان کر دیا کہ مسئلہ فلسطین و اسرائیل حل ہونے والا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی اقوام متحدہ کے اندر یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی جائیں گی۔ لہذا کیا ہوا؟ برطانیہ نے اپنا تسلط وہاں سے ختم کیا، اپنی فوجیں باہر نکال لی۔ 1947 اور 1948 میں اپنی فوجیں باہر نکال لی۔ جیسی فوجیں باہر نکلی، کتنا عرصہ لگا ہے؟ 1942 میں میٹنگ ہوئی، چند سالوں کے بعد یہ اعلان ہوتے ہوتے یہاں تک آیا کہ مستقل بنیادوں پہ اس کا حل ہونے جا رہا ہے۔ اور وہ حل کیا ہوگا؟ فوجیں نکالو اپنی۔ برطانیہ نے اپنی فوجیں نکال لی، یہودی ایک دم حملہ آور ہوئے، مسلمانوں کو تتر بتر کر گئے۔ میرے بھائی، پھر انہوں نے جو لکھا کہ ہمارا کیا کیا حصہ ہوگا، پورا اردن اور جنوبی لبنان حتیٰ کہ شمالی ترکی تک جو ہے اور شام کی سرحدوں تک جو ہے، اور اس طرح مصر کے ساتھ جو ہے یہ پورا خطہ، یعنی نیل سے فرات تک کا حصہ، وہ کہتے ہیں یہ سارا ہمارا ہے۔ آئے دن مسلمان چیختے ہیں، آئے دن مسلمان روتے ہیں، بلکتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا ایک پروگرام ہے کہ مسلمان سوچ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک بات ٹھان لی کہ جہاں جہاں بھی کوئی حاکم بنے، سب سے زیادہ عیاش، مکار، فاحش اور گندا حاکم ہو، تاکہ ہم اسے دبوچنے میں آسانی کے ساتھ دبوچ سکیں۔ اور مسلمانوں کو آپس میں بانٹنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے۔ بنی اسرائیل کے، باقاعدہ اسرائیل کے پارلیمنٹ کے گیٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارا وطن نیل سے فرات ہے، تمہارا وطن نیل سے فرات ہے۔ جب بھی کوئی آتا ہے جاتا ہے وہاں سے ہو کے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، مسلمان رہ گیا نماز کے لیے، مسلمان رہ گیا تسبیح کے لیے، تحلیل کے لیے، تکبیر کے لیے، دور اندیشی اپنے اندر سے ختم کر بیٹھا۔ اور آہستہ آہستہ دیکھیں، آج ہمارے پاکستان ملک کے اندر بھی یہ موم بتی مافیا جس کو نام دیا جاتا ہے، کیا نام دیا جاتا ہے؟ آزادی صحافت، آزادی رائے، آزادی خیال، آزادی عورت، اس کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے، یقین جانیں ہم شرم کے مارے آنکھیں جھکائیں گے، لیکن ہماری آنکھیں جھکیں گی نہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ایک آ رہا ہے ہماری طرف۔ پہلے کسی نے سنا تھا کہ اس طرح بھی ہوگا؟ ایک عورت دندناتے پھرتی ہے اور پورا میڈیا، پوری صحافت ان کے شکنجے میں ہے۔ جب چاہتے ہیں دبا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔
ایسے ایسے جگہوں پہ کنٹرول کیے بیٹھے ہیں. اور مسلمانوں اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو ہماری آنے والی نسلیں ان تک یہ فحاشی، یہ اوریانی، یہ بے حیائی جس کا مقصد ہے ان کا پھیلانا، لوگوں کو مشغول کرنا، لوگوں کو مصروف کرنا، لوگوں کو اس دلدل میں پھنسا کے رکھ دینا تاکہ نہ ایمان رہے نہ اسلام رہے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے قرآن کریم کو دیکھنا ہوگا. قرآن کریم نے کہا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے وانتم مسلمون، کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بن کے جاؤ. آج احادیث کو مشکوک بنانے کے لیے باقاعدہ پروپیگنڈا، احادیثوں کو مشکوک بنایا جا رہا ہے اور آزادی رائے کے نام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اور یہی نہیں، قرآن کریم کی تعریف کی جا رہی ہے، قرآن کریم کو آگ لگائی جا رہی ہے. چند ایک ممالک جو ان کی پشپنائی پہ کھڑے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کروا کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائی، پاکستان ان کی آنکھ میں ایک تنکے کی طرح کھٹکتا ہے. پاکستانی عوام، پاکستانی مسلمان کہ جن کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے، جن کی جڑوں میں دیمک لگانے کے لیے شب و روز وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو عیاشی میں ڈالیں، مسلمانوں کو فحاشی میں ڈالیں، مسلمانوں کو عریانی میں ڈالیں، ان کو مصروف کر کے رکھ دیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے اسلام کیا ہے. کتنے ہمارے اپنے مسلمان وہ کیا کہہ دیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا برائی ہے، یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ کائنات کے امام نے کہا تھا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، دو چیزیں. ان دو چیزوں پر اب کتنی چیزیں آ چکی ہیں؟ کوئی ہے پوچھنے والا ان کو؟ کتنی چیزیں آ چکی ہیں؟ قرآن اور سنت برائے نام رہ گئے ہیں، ایک لیبل کے طور پہ رہ گئے ہیں. باقی جو خرافات ہو رہی ہیں، اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ کے سامنے نظر آئے گا. تو یہ قرآن کریم ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ مومنوں اپنے ایمان کو بچاؤ. ہمارا ایمان کس طرح بچے گا؟ کیا ہم اپنے تک اپنے ایمان کو محدود کر لیں، اپنی سوچ کو اپنے تک محدود کر لیں، قرآن کو اپنے تک محدود کر لیں؟ نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حکم دیے ہیں، دو، جس پر ایک عالم بھی عمل پیرا ہوگا، جاہل بھی عمل پیرا ہوگا، امام بھی عمل پیرا ہوگا، مقتدی بھی عمل پیرا ہوگا، پڑھا لکھا بھی عمل پیرا ہوگا، ان پڑھ بھی عمل پیرا ہوگا. دو حکم. اسے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ فرمایا بلغوا انی، میری طرف سے پہنچاؤ. ولو کانوا آیۃ او حدیثا، ایک حدیث کا بھی علم ہو، ایک آیت کا بھی علم ہو، اپنے دل میں مت چھپا کے رکھو، اسے لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، ان کے دلوں میں اتارو، ان کو بتاؤ کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث رسول کیا کہتی ہے. بلغوا انی کے اندر عالم نہیں ہے، محدث نہیں ہے، عام حکم ہے. ہر امتی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے ایک آیت کا بھی علم ہے وہ دوسرے کو بتائے، تیسرے کو بتائے، چوتھے کو بتائے. ایک حدیث کا بھی علم ہے، لوگوں میں پھیلائے اور بتائے. اگر نہیں بتاتا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ مجرم ہوگا. نمبر دو، دوسری بات آپ نے کیا فرمائی؟ فرمایا من رہا من کو منکرا،
من را منکم من العلماء نہیں کہا کہ کوئی عالم کسی برائی کو دیکھے تو مٹائے، کوئی مفتی کسی برائی کو دیکھے تو مٹائے، کوئی پڑھا لکھا بھی برائی کو دکھائے تو مٹائے، نہیں، فرمایا من رہا، جس کو نظر آتا ہے، جس کو نظر آ جائے، وہ عالم ہو جاہل ہو، امام ہو مقتدی ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، جس کے سامنے خلاف شرع کام ہوتا ہو، اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ خلاف شرع ہے، میرے بھائیوں جان نہیں چھوٹے گی، نماز تب کام آئے گی، روزہ تب کام آئے گا، حج تب کام آئے گا، نیکی تب نیکی بنے گی جب آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ بیٹا ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، سسر ہو، باپ ہو، دوست ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہے، پڑوسی ہو، جب آپ دیکھتے ہیں منکر کام کرتے ہوئے، خلاف شرع کام کرتے ہوئے آپ پر لاگو ہے، فرض عین ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو منع کریں، آپ اسے روکیں، آپ اسے ٹوکیں۔ یہ نہیں کہ کام ہو رہا ہو خلاف شرع، بندہ اٹھائے موبائل کسی مولوی کو فون کرے، مولوی صاحب آئیں، یہ دیکھیں خلاف شریعت کام ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، حدیث یہ نہیں کہتی، شریعت یہ حکم نہیں دیتی، قرآن نے، حدیث نے کہا کہ من رعا منکم منکرا، جس کو بھی خلاف شرع کام نظر آتا ہے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو مٹائے، اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ ہاتھ سے طاقت نہیں تو زبان سے مٹائے، زبان سے طاقت نہیں، قلم سے۔ آج کل تو ذرائع بہت ہیں، مقصد اس دور میں یہ ذرائع تھے، 3 ذرائع تھے، ہاتھ سے مٹائیں، زبان سے مٹائیں، یا دل سے برا جانے۔ اس دور میں ذرائع پھیل گئے ہیں، خلاف شرع کام دیکھیں قلم اٹھائیں، آپ لکھیں اس کے خلاف، لوگوں میں اسے نشر کریں کہ خلاف شرع کام ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو ابھار سکتے ہیں، لوگوں کو برائی سے نفرت دلا سکتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ آج تو ذرائع بے شمار ہو چکے ہیں، آپ ایک ویڈیو پیغام اپنا ریکارڈ کر کے اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں کہ لوگوں خلاف شرع یہ کام ہو رہا ہے اور میں نے روکنے کی کوشش کی ہے، لہذا میں نے ذمہ داری پوری کی ہے، اب تمہارا بھی کام ہے اس میں اپنا حصہ ملائے۔ کسی کے دل میں اللہ ڈال دے گا، وہ کام بند ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا آخری آپشن کیا ہے؟ مت دیکھیں میرا رشتہ دار ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، دوست ہے، کوئی اور ہے، آپ اسے بائیکاٹ کر لیں، بائیکاٹ کریں، اس کے ساتھ محبت و پیار سے پیش نہیں آنا، 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیں کہ بھائی تیرا تعلق میرا تعلق ایمان کی بنیاد پہ تھا، لیکن تو میرے ایمان کو زد پہنچا رہا ہے، لہذا میرا اور تیرا تعلق یہاں سے ختم ہے۔ آپ دیکھتے نہیں صحابہ کرام کے واقعات نہیں پڑھتے؟ بیٹے نے ماں کو چھوڑا، ماں نے بیٹے کو گھر سے نکالا، باپ نے بیٹے کو گھر سے نکالا، بیوی چھن گئی، بچے چھن گئے، مال چھن گیا، گھر چھن گئے، سب کچھ چھن گئے، تنو تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ وقت وہ تھا اور یہ وقت یہ ہے، حالات پھر دوبارہ اسی سمت آ رہے ہیں جس سمت سے چلے تھے کہ یہودیت اپنا مشن لیے ہوئے پوری دنیا پہ اس وقت چھائی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ چیمپئن بنتے ہیں یہی امریکہ اور برطانیہ، یہ اقوام متحدہ جو OIC والے، یہ لولی پاپ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ آنکھوں میں مٹی جھولنے کے برابر ہے، کوئی کردار نہیں ان کا، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہمیں یہ سب چیزیں سکھاتا ہے۔
اللہ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اوروں کا ڈر اور خوف اپنے دلوں سے نکال دو، مت دیکھو کہ آگے کون ہے، دیکھو یہ کہ یہ حکم اللہ ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ رب کریم جو ہے وہ تمہاری عزت، تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم، قریب ہے کہ یہ لوگ تم پہ حملہ آور ہوں، قریب ہے کہ یہ لوگ تمہیں نوچ ڈالیں گے، تمہاری بوٹیاں بوٹیاں بنا دیں گے۔ فرمایا کہ کما تدل عاقلۃ الی قصاتھا، جس طرح کے بھوکے پیاسے کھانے کی برتن کی طرف لپکتے ہیں، اے مسلمانوں مومنوں، یہ لوگ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، دیگر مذاہب، یہ تمہارے اوپر اسی طرح حملہ آور ہوں گے جس طرح بھوکے اور پیاسے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیا ہماری قلت ہوگی، ہم افرادی قوت میں کمزور ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نا، نہیں، تمہاری قلت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کثرت ہوگی، قلت نہیں کثرت ہوگی، تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک لشکر بھیجا، جب لشکر وہاں پہنچتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ آگے تعداد بہت بڑی ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، لہذا کیا کیا جائے؟ کا خط لکھو اور لوگ منگواؤ۔ ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے بندو، جب ہم لوگ گھروں سے چلے تھے ہماری نیت ارادہ یہ نہیں تھا کہ تعداد برابر ہوگی تو لڑیں گے، اسلحہ برابر ہوگا تو لڑیں گے، طاقت برابر ہوگی تو لڑیں گے، ہمارے دل میں یہ تھا یا شہید ہو کر آئیں گے یا غازی ہو کر آئیں گے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دونوں میں سے ایک چیز تمہارا مقدر ہے، یا فاتح بنو گے یا شہید ہو جاؤ گے یا غازی بنو گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب کریم وہ پتھر اور غلیل سے لڑنے والا اس فلسطینی بچہ اور ٹانگوں سے معذور بندہ، ایماندار، رسی باندھ کر پتھروں کو مارنے والا بندہ، قیامت کے دن جب اس سے اٹھایا جائے گا اللہ پوچھے گا بندے بتا تو نے کیا کیا ہے، وہ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ اللہ جی میری ٹانگیں نہیں تھی، میں ویل چیئر پر تھا، میرے پاس کلاشن کوف نہیں تھی، میرے پاس بندوق نہیں تھی، لیکن میرے دل میں تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اپنی ٹانگیں نہ ہونے کے باوجود بھی ویل چیئر کو بھگاتا رہا اور پتھر مارتا رہا، یہاں تک کہ گولیاں آئی اور مجھے انہوں نے شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہزار غلطی ہوگی مومن کے اندر، ہزار گناہ ہوں گے مومن کے اندر، لیکن کلمے کی محبت کو آپ دیکھیں، کلمے کی الفت کو دیکھیں، کس طرح جو ہے بیت المقدس میں نماز کے لیے، جمعے کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، نہ پہنچیں، لیکن جس کے پاس یہ طاقت ہے، جس کے پاس یہ قوت ہے، ہم وہاں تک تو جا سکتے ہیں۔ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، اللہ اپنے ان بندوں کی اور بندیوں کی مدد فرما، اللہ نے یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما، اسلام کی دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ میرے بھائیوں، یہی وہ چیز ہے کہ فرمایا کہ مومن کا کام دو امر، دو چیزیں اپنے ذہن میں ہمیشہ بٹھا لیں کہ میری ذمہ داری برائی کو مٹانا ہے، میری ذمہ داری احادیث رسول کو پھیلانا ہے، میری ذمہ داری قرآن کو پھیلانا ہے۔ آپ دیکھیں قادیانیوں کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں، دو چیزیں، زیادہ نہیں، دو چیزیں، حالانکہ باطل ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، لیکن دو چیزیں ان کی لازماً ہر بندے کے لیے وہ لازم کرتے ہیں۔
اور کچھ کرے نہ کرے، نمبر 1 اپنے مذہب و عقیدے امام کی تبلیغ کرنا لازم ہے۔ عورت ہے تو عورتوں کے پاس جائے، محلے میں جائے، گلی گلی کوچا کوچا گھومے گی۔ مرد ہے تو مرد یہ کام کر رہا ہے۔ نمبر 2 جتنی بھی کمائی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال کر چندہ دینا لازمی ہے، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ یہ ان کا اصول اور قاعدہ ہے۔ جنت لینا، امام وقت کو خوش کرنا، خلیفے کی خوشی، تمہاری کامیابی، ان 2 چیزوں میں ہے۔ میرے بھائیوں، ان 2 چیزوں نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میرا دوست سے الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، میں اس کو منع کروں گا برا نہ منا جائے۔ پہلے میں کہوں گا حضرت معذرت کے ساتھ، معذرت کس بات کی؟ میرے بھائی رسول اللہ کا فرمان سناتے ہوئے معذرت نہیں، 2 ٹوک الفاظ میں کہیں کہ بھائی کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو، الٹے ہاتھ سے کھاتے ہو، کیا ضرورت ہے وہاں معذرت کرنے کی؟ کوئی میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ہم ڈی ویلیو کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کے فرمان کو۔ عدالت کا حکم نامہ آئے، ڈاکیا کہتا پکڑ اپنے وارنٹ گرفتاری، معذرت کوئی نہیں ہے، عدالت جانے اور تو جان۔ میرے بھائی محمد رسول اللہ کا فرمان ہو، قرآن کا فرمان ہو اور ہم معذرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں قرآن کی تبلیغ کرنے والا بنائے، احادیث کو نشر کرنے والا، تبلیغ کرنے والا بنائے۔ برائی کے خلاف جو 3 آپشن دیے ہیں ہمیں، 3 ہمیں چیزیں دی ہے، زبان سے مٹانا، ہاتھ سے مٹانا، دل سے برا جاننا۔ میرے بھائیوں اس پہ کام کریں، انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا، برائی مٹے گی، برائی ختم ہوگی، نیکی پھیلے گی، نیکی نشر ہوگی، ہمارے لیے اجر ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق